قسم تھی انٹرنیشنل لیول پہ کہ جتنے بڑے بڑے یہ لوگ انہوں نے پاناما میں لیے ہیں، ان کے خلاف کوئی بھی ملک ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا تھا. اور یہ دنیا نے جب اس بات کو محسوس کیا ہے کہ یہ کرپشن جو ہے یہ انٹرنیشنل جو نا یہ زہر بن گیا ہے، تو پھر وہ جو سوچنے والے لوگوں تھے نا، انہوں نے پھر اپنی رپورٹنگ جو ہے نا اپنی مکمل کرنے شروع کی. اور پھر کسی کی اتنی جرت نہیں تھی کہ دنیا کے تمام بڑے جو لیڈران ہیں ان کے خلاف کوئی انڈیویجول اس بات کو ان کے خلاف کارروائی جو نہ کر سکتا. الٹیمیٹلی انہوں نے تمام لوگوں کے خلاف، پھر یہ کہ اگر کسی ایک کے خلاف یہ کارروائی ہوتی نا تو ممکن ہے کہ اس کو اپنا سنبھالنا مشکل ہو جاتا جو اس کے خلاف وہ شکایت لے کے آتا. اب یہ دیکھیے کہ ابھی تو پاناما پیپرز کی گرد جو ہے وہی چھٹی نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ پیراڈائز پیپرز بھی آ گئے ہیں. تو خطرہ تو یہ تھا جیسے کہ 1-2 دن پہلے اس سے یہ ساری خبریں آ رہی تھیں کہ اس میں کوئی 200 نام ہمارا یہ نکل آئے گا، لیکن فی الحال تو 2 ہی نام اس میں غالباً آئے ہیں، جس میں شوکت عزیز صاحب کا بھی نام آ گیا ہے. تو افسوسناک بات ہے کہ ہمارے جو لیڈران ہیں وہ بجائے اس کے کہ پاکستان میں اپنی کمپنیاں بنائیں اور پاکستان کو ترقی دیں اور اس طرف توجہ کریں، وہ پیسہ اکٹھا کر کے باہر بھیجنے کو اور کچھ باقی انگلینڈ اور امریکہ کے کچھ جو پولیٹیشنز ہیں، سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، ان کے نام آئے ہیں. آئے دن جو ہے نئے جو ہے انکشافات ہو رہے ہیں جس میں یہ حکمران جو ہے اس ملک کو جو ہے لوٹ کے کھا گئے ہیں اور غریبوں کا کوئی پریشان حال نہیں. یہ جو ہے وہ جعلی سارا جو ہے یہ اپنے بنے ہوئے ہیں، سو کال جو ہے یہ اپنے معزز بنے ہوئے ہیں، اور انہوں نے قوم کے لیے ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. پاناما پیپرز کے بعد پیراڈائز لیک کا سامنے آنے سے احتساب کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا. پاکستان سے لوٹی گئی دولت کیا واپس آئے گی اور لوٹنے والے لوگوں کو کیا سزا ملے گی، اس کا فیصلہ